أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت به یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عداکم الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ قسم ہے عہد امام زمان علیہ السلام کی کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق پرست ہوتے ہیں اور صابر ہوتے ہیں، یہ لوگ فائدے میں ہیں۔ ہمارا موضوع قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں کامیاب لوگ کون ہیں، اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کامیاب لوگوں کو فالو کریں، کامیاب بننے کی کوشش کریں۔ تاریخ میں جو کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ آج ہماری یہ چوتھی مجلس ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے بیان کیا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ زمانے کی قسم ہے اور مخصوص زمانے کی قسم ہے۔ جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ امام ہمارا پردہ غیب میں ہے، ہم غیبت امام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی زمانے کی پروردگار عالم نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمانا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے نکلنا چاہتے ہو، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن نے اس سورہ مبارکہ عصر میں 4 صفات بیان فرمائے ہیں۔ ان چاروں صفات کو اگر تم نے نافذ کر لیا اور اس کو اپنا لیا تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہے، تم فائدے میں ہو، تم نقصان میں نہیں ہو۔ پہلے ایمان، دوسرا عمل، تیسرا حق پرست ہونا، چوتھا صبر کا دامن تھامے رہنا۔ یہ 4 صفات اگر ہم نے اپنا لیے، ساتھ میں ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، ایمان عمل کے ساتھ حق پرستی بھی ہونی چاہیے، ایمان اور عمل اور حق پرستی کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہونا چاہیے۔ یہ اگر 4 صفات ہم نے اپنا لیے تو قرآن کی نگاہ میں ہم کامیاب ہیں۔
قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ایمان اور عمل اور حق پرست اور صبر اگر تم نے کر لیا تو تم کامیاب ہو۔ ایمان اگر ہم نے رکھا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جسے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان رکھو۔ ہم اہل بیت کو جو مانتے ہیں تو ہم نے نہیں بنایا ہے، انہیں خدا نے بنایا ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ پہلا مرحلہ ایمان کا ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسی لیے مانتے ہیں کہ انہیں خدا نے بنایا ہے، انہیں خدا نے بھیجا ہے، انہیں خدا نے نمائندہ بنایا ہے، انہیں عظمت خدا نے دی ہے، انہیں ہادی انہوں نے بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، چاہے وہ امامت کی شکل میں رکھیں چاہے اہل بیت کی شکل میں رکھیں۔ تو پہلا ایمان یہ ہے کہ جو بھی ہے ایمان ہے، جنت و جہنم خدا سب پر ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کے معصوم ہونے پر بھی ایمان ہے، ان کے ہادی برق ہونے پر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان ہے تو ان سے ہم متمسک ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں خدا نے بھی فرمایا تھا اور نبی نے بھی فرمایا تھا۔ اگر ہمارا خدا پر ایمان ہے اور نبی پہ ایمان ہے تو اہل بیت سے محبت اسی عمل کا نام ہے، اہل بیت سے محبت اسی عمل کا نام ہے۔ ہم اور آپ عمل بہت انجام دیتے ہیں، عمل صالح ہونا چاہیے، عمل وہ ہونا چاہیے جو خدا رسول نے چاہا ہے، ورنہ عمل تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی مرضی بہت چلاتے رہتے ہیں۔ عبادت وہی ہے جو خدا رسول کی مرضی پہ ہو۔ اپنی مرضی سے ہم نے بہت کام کیے لیکن وہ عبادت نہیں بن سکا۔ اگر خدا رسول کی مرضی سے کام کریں گے تو وہ عبادت ہوگا، اور جو عبادت ہوگا اس پہ ثواب ملے گا، اس سے قربت ہوگی، اس سے محبت ہوگی، اس کی جزا ہوگی، اس سے کامیابی ملنے والی ہے۔ تو عبادت وہی ہے جو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو اور قربتاً اللہ کی نیت سے ہو۔ قرآن یہ فرما رہا ہے ایمان اور عمل۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے یہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں، عمل کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بیان کر چکے ہیں، حق پرست کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، حدیث ثقلین اس بات کی ضمانت ہے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں۔ رسول نے فرمایا ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، جہاں قرآن ملے گا وہیں اہل بیت ملیں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ملے گا۔ اور کسی نے پڑھا کہ قرآن پڑھنے والے بہت ملے ہیں، لیکن جیسا حسین ابن علی نے قرآن پڑھا ہے زمانے میں کسی نے نہیں پڑھا۔ یہ فرش ادائے حسین پہ بیٹھنے والا ہر عزادار جانتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تب اسے ثواب ملتا ہے، اور سب قرآن پڑھتے ہیں اس وقت تک جب تک سر و گردن میں جو ہے ملاپ رہتا ہے، تن پہ جو ہے سر سلامت ہو، جسم میں روح سلامت ہو، تب تک بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ کائنات میں تنہا حسین کی ذات ہے کہ جسم کربلا کے میدان میں تھا، سر نو کے نیزہ پہ تھا، لیکن حسین تلاوت کر کے بتلا رہے تھے کہ اگر میرے نانا نے کہا ہے قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی تو مثال میں پیش کر کے دکھلا رہا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہنے والے ہیں، ہمیں دونوں کو ماننا ہے، دونوں کے راستے پہ چلنا ہے، دونوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، ذکر اہل بیت کریں گے تو بھی ثواب ہے۔
قرآن پڑھیں گے تو بھی تاریخ اسلام معلوم ہوگی، ذکر اہل بیت کریں گے تو بھی تاریخ اسلام پتہ چلے گی۔ قرآن جیسے پڑھتے ہیں تو سارے نبیوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب مجلس امام حسین ہوتی ہے تو سب کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد علی محمد۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں سجا کے رکھ دیا گیا ہے، اور شاید اب تو بہت اونچے مقام پر رکھ دیا گیا کہ بچے نہ پہنچ پائیں، انہیں تھوڑا نیچے لانے کی ضرورت ہے، انہیں تھوڑا بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھیں اور یہ سمجھیں، جب یہ پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا قرآن فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، اور جب ہر مجلس امام میں شرکت کرنے والا عزادار جانتا ہے کہ اہل بیت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں، قرآن اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ آج کی مجلس جو ہے وہ امام کے غم میں ہے، چوتھے امام، ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہوگا کائنات میں، ان سے بڑا کوئی حقدار نہیں ہوگا عزادار کی معاملے میں، ان سے بڑا کوئی وارث نہیں ہوگا عزادار کی شکل میں۔ امام کا کردار آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے کہ امام کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہے لیکن خون کے آنسو روتے رہے۔ ہم اور آپ کربلا کو سنتے سناتے آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے، لیکن امام نے جو ہے کربلا کو جو ہے دیکھا ہے، کربلا کے حالات کو جانتے ہیں، کربلا کے مصائب کو برداشت کیا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، امتحانات کی منزل سے گزرے ہیں۔ 35 سال تک مظلوم امام ریاض کر کے روتا رہا۔ وہی امام یہ فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا، اہل بیت قرآن کے فضائل بیان کریں گے، ان میں جدائی نہیں ہے، ان میں کوئی بھی جدائی نہیں ڈال سکتا، انہیں جدا رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ الگ ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، مسلمان لاکھ کوشش کر لے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی کر دے، جدائی ممکن ہی نہیں ہے۔ لن یفترقہ، کوئی جدائی ڈال ہی نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، کہ اگر دنیا والے ہمیں تنہا کر دیں، دنیا والے ہمیں تنہا کر دیں، چھوڑ دیں، ہم سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، ہم سے میل ملاپ نہ رکھیں، ہمارے در پہ حاضری نہ دیں، ہماری تعلیمات پہ نہ چلیں، ہمیں بالکل تنہا کر دیں۔ ہوا ہے، اہل بیت کے تھار کو زمانے والوں نے تنہا کیا ہے۔ رسول کے بعد مولا علی تنہا ہوئے ہیں، زمانے نے مولا علی کو چھوڑا ہے، مولا علی نے 22 سال تنہائی میں گزارے ہیں، اور وہ ایسا پراشوب زمانہ تھا کہ جب اس زمانے کو آپ یاد کریں گے تو روئیں گے۔ ایسا واقعہ مولا پہ آیا ہے کہ شہزادی فاطمہ نے پوچھا کہ اے ابو الحسن، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، تو میرے مظلوم امام مولا نے فرمایا تھا، شہزادی اگر لوگ سلام نہ کرتے تو علی برداشت کر لی جاتا، زمانہ یہاں تک گر چکا ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ میرے مولا کی تنہائی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو تنہا رکھا گیا، امام حسین کو تنہا کیا گیا، اور باقی اماموں کو جو ہے زندان کے حوالے کیا گیا۔ امام کی زندگی زندانوں میں گزرنا یہ بتلا رہی ہے کہ امام کو لوگوں سے دور رکھا گیا ہے، امام سے لوگوں کو دور رکھا گیا، اس لیے کہ اگر یہ ان سے قریب آئیں گے تو ہمارے جو بنائے ہوئے ہیں ان کے سامنے کوئی نہیں جائے گا۔ ہوا کیا؟ ہوا وہی جو پہلے گزر چکا تھا۔ پہلے کیا گزرا ہے؟ سورہ فیل آپ کی نگاہوں میں ہے، ابرہہ کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ابرہہ یمن سے نکلا اور وہ یہ سمجھ کے نکلا کہ مکے پہنچیں گے اور خانہ کعبہ کو برباد کر دیں گے،
اور جب خانہ کعبہ برباد کر دیں گے تو یہاں پر حاجیوں کا مجمع بھی نہیں لگے گا، مسلمان یہاں آئیں گے نہیں زیارت کرنے، اس لیے کہ پوری دنیا سے ایک جگہ جمع ہو کر یہ لوگ عبادت خدا کرتے ہیں، لہذا یہ سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے مسلمانوں کا، سب تو یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ابرہہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے جو ملک یمن میں چرچ بنوایا ہے وہاں پہ لوگ جمع ہوں، تو اس نے چرچ بنوایا، وہاں پر لوگ جمع نہیں ہوئے، اور اسے پتہ چلا کہ مکے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے مسلمان پوری دنیا سے جمع ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ عبادت خدا کرتے ہیں، سب سے بڑی گیدرنگ یہی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا خانہ کعبہ ہی کو مسمار کر دیں، پھر یہ ایک جا نہیں ہونے پائیں گے۔ مسلمانوں کے مجمع کو روکنے کے لیے ابرہہ جو ہے یمن سے چلا اور مکے پہنچا، اور مکے پہنچنے کے بعد وہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آیا تھا، اس لیے سورہ فیل کو فیل اس لیے کہا جاتا ہے، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ قرآن کریم میں سورہ موجود ہے۔ وہ چلا کہ مکے کو منہدم کر دیں گے اور اس کے بعد مجمع اپنی طرف بلا لیں گے۔ جب وہ آیا تو سب الگ ہو گئے اور وہ اپنے سمجھ میں یہ سمجھ رہا تھا بس کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ہم جو ہے مسمار کر لیں گے۔ اور وہ سمجھ رہا تھا کہ جب ہم آئیں گے ڈھانے کے لیے تو بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، عبد المطلب کی شکل میں آئیں گی، عبداللہ کی شکل میں آئیں گی۔ یہ لوگ بھی خدا پہ ایسا ایمان رکھتے تھے کہ جس کا گھر ہے وہی بچائے گا۔ ابرہہ آیا بڑی شان سے، اس نے سوچا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کے مال لوٹا ہے، ان کا سب لوٹ لیا، یہ دہشت بٹھال دیں، دہشت نہ بٹھال سکا، مال لوٹ لیا کوئی۔ اس کے بعد رسول کا خاندان آگے گئے، کہا تو نے میرے مال لوٹے ہیں، میرے اونٹ دے دے، میرے یہ جانور دے دے۔ کہ ہاں آپ تو وارث کعبہ بنتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نہیں؟ کہا نہیں، وہ اس کا مالک اسے بچا لے گا۔ رسول کے خاندان کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط تھا، کہا جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، جانور میرے ہیں، میں یہ لینے آ گیا ہوں، میں خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، ہاں یقین اتنا ہے جس کا ہے وہ بچائے گا، اور جانور دے دیا۔ جب وہ چلا تو اللہ نے ایسا لشکر بھیجا بابیل کی شکل میں کہ سب کو جو ہے واصل جہنم کر دیا، اور لشکر ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کا لشکر ایسا بن گیا کہ عاصم معقول، چبایا ہوا جو کھانا ہوتا ہے بھوسا چبایا ہوا ایسا بن گیا۔ اللہ نے اصحاب فیل کو واصل جہنم کر کے زمانے کو بدلا دیا کہ جہاں ہم کہتے ہیں جھکنے کے لیے، اگر وہاں پہ انتشار ڈالنا چاہو گے تو ہم عملہ ہم کرتے ہیں، اور وہ مجبور ہو گیا۔ چرچ میں اتنا مجمع نہیں لگ سکا تو اس نے برائی شروع کر دی۔ یہی حال اہل بیت کے ساتھ ہوتا رہا، انہیں لوگوں سے دور رکھ دیا گیا کہ اگر یہ پبلک میں رہے تو پھر ہمیں تو کوئی نہیں مانے گا، ہماری کوئی نہیں مانے گا، ہماری تو چلے گی بھی نہیں۔ جتنے حاکم گزرے ہیں سب نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، قید خانے میں ڈالا ہے، لوگوں کو روکا ہے، لیکن یہ قید خانے میں رہنے کے بعد بھی اپنی امامت کا کام کرتے رہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا مجھے تنہا کر دے، لوگ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیں، دنیا میں مجھے تنہا کر دیا جائے اور میرے ساتھ اگر قرآن کریم ہو تو مجھے تنہائی نہیں لگے گی۔ یہ جملہ آپ نے بڑی آسانی سے ہضم کر لیا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ دنیا چھوڑ دے، میرے ساتھ ایک قرآن کریم ہو تو مجھے تنہائی نہیں لگے گی۔ آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اترنا چاہتا ہوں کہ نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نوجوان کو اگر کوئی سزا دینی ہو تو ان سے موبائل لے دو، 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔
لیکن ان کے پاس موبائل ہو تو ایک ہفتہ انہیں چھوڑ دو، نیٹ پیک ہو تو یہ اپنا وقت گزار لیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ ان کے پاس موبائل ہو اور دنیا چھوڑ دے، ہو رہا ہے. خاندان چھوٹا ہے، رشتہ داری چھوٹی ہے، بھائی بھائی سے دوری ہے، سماج میں دوری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے موبائل میں ہم مست بیٹھے ہیں. جہاں جوڑنا چاہیے تھا وہاں نہیں جڑ پائے. خاندان میں جڑ کے رہنا چاہیے تھا، رشتہ داروں سے جڑ کر رہنا چاہیے تھا، ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر رہنا تھا. وہاں پہ ہم بفرے بیٹھے ہیں کہ جب تک وہ بلائیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں، اور جہاں نہیں جڑنا تھا وہاں نیٹ ورکنگ کی شکل میں جڑے بیٹھے ہیں. بس یہ موبائل ہو باقی دنیا جائے خاک میں. لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے، ہمارے ساتھ اگر قرآن ہے تو تنہائی نہیں لگے گی، تنہائی محسوس نہیں ہوگی. یہ قرآن جس کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو اور تم ہمیں زندان میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دو، پورا مجمع روک لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم تعلیمات پہنچا کے رہیں گے. میں اپنے نوجوانوں سے اور فرش ادائے حسین پہ آنے والوں عزاداروں سے کہوں گا کہ یہ ہر زمانے میں ہوا کہ جو ہدایت دینے والے تھے ان سے مجمع کو روکا گیا. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آج بھی کچھ علماء ہیں جن کی دربار میں حاضری سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. یہ روکنا سیرت بدلا رہی ہے، یہ تمہاری سیرت ہے، ہماری نہیں ہے. ایک صلوات بر محمد علیہ. علماء کو نہ روکو اور نہ علماء کے پاس پہنچنے سے نوجوانوں کو روکو. یہ عالم ہیں، ان کا کام ہدایت کرنا ہے، ان کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. آپ کے ذہن و فکر میں اگر بات نہیں اتر رہی ہے تو آپ اپنا علاج کریں. آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں 5ویں کلاس میں اور عالم کا کلاس چل رہا ہے PhD پہ، تو سوچتے ہیں کہ وہ کہے جو ہم سمجھیں. بھائی اپنا معیار بلند کرو کہ PhD کی منزل پہ تم بھی پہنچو. آج کا نوجوان یہ کہتا ہے YouTube پہ آئے ہی کیوں، ان کی مجلس کیوں آ رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں. ارے بھائی آپ کی وجہ سے دوسرے تھوڑی رکیں گے. یہ آپ کا معیار کم ہے کہ آپ اپنے کو بلند نہیں کر پا رہے ہیں. آپ اپنی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ کریں. یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا معاملہ ہے. یہ جہاں جہاں جائے گی، جہاں جہاں حق ہوگا. یہ مجلس امام حسین جو آج کل آن لائن ہو رہی ہے، یہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اپنوں میں بھی پہنچ رہی ہے، غیروں میں بھی پہنچ رہی ہے. فائدہ دونوں جگہ ہو رہا ہے، اپنے بھی سمجھ رہے ہیں، غیر بھی سمجھ رہے ہیں. تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو، اپنے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرو. امام فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ قرآن ہے تو مجھے تنہائی نہیں لگے گی. قرآن کی بات آئی ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں انہیں 1,00,000 حج کا ثواب ملتا ہے. 1,00,000 حج 1,00,000 نماز کی طرح نہیں ہے. 1,00,000 حج کا مطلب 1,00,000 روزہ جیسا نہیں ہے. 1,00,000 حج کا مطلب 1,00,000 مرتبہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. 1,00,000 حج کا مطلب ہے 1,00,000 روپیہ صدقہ دینا نہیں ہے. اس لیے کہ 1,00,000 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. روزانہ 17 رکعت واجب ہے. قضا اگر ہم نے شروع کر دیا اور مستحبات شروع کر دیا تو ہم پڑھ سکتے ہیں.
روزہ سال بھر میں 1 مہینہ ہے، آپ مستحبات شروع کر دیں، رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، آپ 1 لاکھ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن 1 لاکھ حج کرنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ سال چاہیے۔ یہ نماز اور روزے اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور نیکی کی طرح نہیں ہے، یہ 1 سال میں 1 مرتبہ ہوگا۔ یہ نماز روزے زکوٰۃ اور خمس کی طرح نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کی طرح کہ ہم گونڈی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، گونڈی میں رہ کے نماز روزہ رکھ رہے ہیں، گونڈی میں بیٹھ کے ہم تو خمس و زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے آپ کہیں بھی ہوں مکے جانا پڑے گا۔ یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے کہ محرم ہے تب بھی کر رہے ہیں، سفر کا مہینہ آیا پھر بھی کر رہے ہیں۔ یہ حج ہے، ہر مرتبہ نہیں ہو پائے گا، ہر مہینے نہیں ہو پائے گا، اور ہر جگہ نہیں ہوگا۔ ہوگا تو مکے میں ہوگا تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا۔ یہاں پہ آپ کا وقت نہیں ہوگا کہ ہماری چھٹی ہوگی تو کر لیں گے۔ بھائی زیارت کے معاملے میں یہی تو سوچتے ہیں کہ چھٹی ملے تو زیارت پہ جائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ عاشور میں جائیں، اربعین میں جائیں، ہم رجب میں بھی جائیں گے، شعبان میں جائیں گے، ولادت کے موقع پہ جائیں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا۔ لیکن حج کے معاملے میں آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ چھٹی لو جا کے، یہ نہیں کہ چھٹی ہے اب جا کے اس مہینے میں، نہیں، اس مہینے میں حج نہیں چلے گا۔ ذی الحجہ میں حج ہوگا، مکے پہنچنے کے بعد ہوگا، آنے جانے کے پیسے ہوں تب حج ہوگا، سال میں 1 مرتبہ ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تو اللہ تمہیں 1 لاکھ حج کا ثواب دے گا۔ اب اندازہ کر لو کہ تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسا اضافہ جو کوئی نہیں کر پائے گا۔ 1 لاکھ آج کی عمر ہوگی، 1 لاکھ حج کا مطلب 1 لاکھ سال۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا تو 1 لاکھ حج کا ثواب ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا دیا اور کچھ ہو گیا، آپ بھی ہم بھی، کہ آپ کا بھی کام ہو گیا اور ہمارا کام ہے۔ یہ خدائی جزا ہے، یہ خدا کی جانب سے ثواب مل رہا ہے۔ فقط 1 لاکھ حج پہ ہی اکتفا نہیں ہے، 1 لاکھ عمرے کا بھی ثواب دینے والا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ حج کا ثواب، 1 لاکھ عمرے کا ثواب، اور 1 لاکھ بندوں کو کھانا کھلانے کا ثواب۔ اگر ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں اللہ 1 لاکھ حج کا ثواب دے رہا ہے، 1 لاکھ عمرے کا ثواب دے رہا ہے، 1 لاکھ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اگر آپ کو سننا ہے تو میں بتلاؤں، اور وہیں سے عزاداری کی اہمیت بھی عزاداروں کی نگاہ میں آ جائے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، پروردگار دعا مناجات ہو رہی ہے، موسیٰ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ کچھ کام ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پروردگار نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، سب کام تیرے لیے۔ ارشاد رب العزت و موسیٰ یہ سب کام تو تم نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بیداری امت کے لیے یہ واقعہ نصیحت آموز ہے۔ ہر وہ کام ہونا چاہیے جو امت کی بیداری کے لیے ہو، نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ ملنے والا ہو، یہ کام ہونا چاہیے۔ موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے، کہا نماز پڑھا، روزہ رکھا، تسبیح پڑھتا ہوں، کہا یہ سب تو کام تم نے اپنے لیے کیے، ہمارے لیے نہیں کیے۔ نماز تمہیں بچائے گی، روزہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، تسبیح پڑھتے ہو تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ سب کام تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا؟ موسیٰ جیسا نبی رونے لگا، پروردگار میں سمجھ رہا تھا یہ سب کام تیرے لیے ہیں، لیکن آج تو کہہ رہا یہ سب کام تو میرے لیے ہیں۔ پروردگار پھر وہ کون سے کام ہیں
جو تیری رضا کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے نماز پڑھی قربتاً اللہ، روزہ رکھا قربتاً اللہ، تسبیح پڑھی قربتاً اللہ، یہ سب کام تو اللہ سے قربت کے لیے کر رہے تھے. اللہ نے کہا یہ سب تو تمہارے فائدے کے لیے تھے، تمہارے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے. موسیٰ رو دیے پروردگار وہ کون سا کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے ہم تیرے قریب ہو سکتے ہیں، تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، تیری مرضی کے لیے ہے. تو اللہ نے جب موسیٰ کو روتا ہوا پایا تو کہا موسیٰ سننا چاہتے ہو؟ کہا جی میں سننا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ عمل کر سکوں. اللہ نے کہا اگر عالم دین کا احترام کرتے ہو تو یہ کام میرے لیے ہے. اگر عالم دین کا احترام کرتے ہو تو موسیٰ یہ کام میرے لیے ہے. اب نوجوان کسی بہکائے میں نہ آئے. اگر خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو عالموں کا احترام کرو. پہلا کام پروردگار. دوسرا کام کا دوسرا کام یہ ہے کہ اگر تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے تو یہ کام میری رضا کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ کام خدا کی خوشنودی کے لیے ہے. رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور 1 لاکھ بھوکے کو کھانا، 1 لاکھ برہنہ لوگوں کو کپڑے، اور اس کے بعد جو ہے 1 لاکھ غلام، وہ بھی نسل حضرت اسماعیل سے. بھوکوں کو کھانا کھلانا کا ثواب، بچوں کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا ثواب ہے، یہ کام خدا کے لیے ہے. کائنات میں ڈھونڈو کوئی ایسی قوم ہے، توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں ڈھونڈو کوئی ایسا اللہ والا ہے، کوئی ایسا نبی والا ہے، کوئی ایسا فاطمہ والا ہے، کوئی ایسا علی والا ہے، کوئی حسن والا ہو. اگر کہیں نہ ملے تو عزائے داران حسین کو دیکھ لو، جو میز میں آتا ہے نصر دے دی جاتی ہے، کوئی بھوکا نہ جانے پائے. ایک صلوات ور محمد علیہ محمد. منزلت کو سمجھ لو، اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، نہ عزاداروں کی بے حرمتی ہو، نہ عزاداری کی بے حرمتی ہو، اور نہ تبرک امام حسین کی بے حرمتی ہو. یہ تبرک امام حسین، یہ نظر و نیاز جو مل رہا ہے، اس کو آنکھوں سے لگائیے، عزت و احترام سے اسے حاصل کیجئے. اس میں نہ شرمائیے گا کہ وہ محلے والا بانٹ رہا ہے اور ہم بڑے ہو کے وہاں کیوں ہاتھ پھیلائے. نہیں، یہ وہ نہیں بانٹ رہا ہے، اسے موقع ملا ہے کہ حسین کا دیا وہ بانٹ رہا ہے. تمہیں حسین کا تبرک لینا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، وہ ذریعہ بنا ہے، وہ وسیلہ بنا ہے. آپ اپنی انا اور اپنا غرور ایگو اس سے نہ نکالیے، اپنا نقصان نہ کیجیے. تبرک حسین بڑا قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں شہد کی مکھی پہنچی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی دعوت کریں. شہد کی مکھی رسول کی بارگاہ میں پہنچی اور کہتی یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی دعوت کریں، اور آپ کی دعوت کے ساتھ آپ کے بھائی علی کی بھی دعوت. رسول اللہ نے دعوت قبول کر لی. اب وہ انتظامات میں لگ گئی، جگہ جگہ سے اس نے شہد جو ہے جمع کرنا شروع کر دیا. جب دعوت کا انتظام ہو گیا اور دعوت اقتدام پذیر ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ پھولوں پہ بیٹھتی ہو اور رس چوستی ہو اور اسی رس سے شہد بناتی ہو، لیکن ہر پھول کا رس جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا. رسول فرما رہے ہیں، دعوت کھانے کے بعد رسول فرما رہے ہیں کہ شہد جو بناتی ہو یہ پھولوں کے رس سے بناتی ہو، اور ہر رس جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا.
تو یہ بتلاؤ کہ یہ رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں شہد وہ ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے، شفا ہے اس میں، شہد میں شفا ہے، اینٹی بائیوٹک ہے۔ رسول پوچھتے ہیں کہ ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ جب ہم شہد نکالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکالتے ہیں، اور جب کہیں رس ڈالتے ہیں تو محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ رس چاہے جیسا ہو، اس میں اگر شفا ملتی ہے تو محمد اور آل محمد کے تذکرے سے ملتی ہے، اگر اس میں مٹھاس ہوتی ہے تو درود آل محمد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دعوت میں یہ تو پتا چل گیا کہ جہاں پر بسم اللہ ہو اور جہاں پہ صلوات پڑھی جائے تو وہاں پہ مٹھاس بھی آ جاتی ہے، شفا بھی آ جاتی ہے۔ اب جو تبرک بڑھتا ہے یہ نام مولا پہ بڑھتا ہے۔ صلوات ور محمد علیہ محمد۔ جہاں پہ نظر و نیاز ہے وہاں پر 3 مرتبہ صلوات ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد ہے، 3 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد اہل بیت کے نام سے نظر دی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کی جائیں اس میں شفا تو پیدا ہی ہونا ہے۔ اب تبرک سے وہی ہاتھ روکے گا جس کی نسبت میں کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور آگے آ جائیں، آگے آتے جائیں، آگے آئیں۔ تو یہ ہماری عزاداری میں جو نظر و نیاز ہے، یہ سبیل ہے، یہ تبرک ہے، اس کی ہمیں قدر و قیمت سمجھنا ہے۔ اسے جہاں ملے اسے چوم کر بوسہ دے کر عزت و احترام کے ساتھ ہمیں لینا ہے۔ اس میں شفا ہے، اس میں نجات ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ ہمیں بتلایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کامیاب لوگ قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں جو قرآن اور اہل بیت پر عمل کرتے ہوں، اور قرآن اور اہل بیت پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہی عزادار امام ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو سب تذکرہ ہو گیا، ایسے ہی مجلس امام ہے کہ اس میں بھی سب کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ بتلاتا ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ تو سب کی تعریف مل جائے گی، اور یہ بتلاتا ہے عزاداری کر لو تو سب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، عزاداری کر لو سب کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ عزاداری کر کے ہمیں پتہ چل جاتا اللہ والے کتنے ہیں، عزاداری کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ والے کتنے ہیں، عزاداری کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے مولا علی والے کتنے ہیں، عزاداری کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے حسین سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، اور عزاداری کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسانیت جیسا دل رکھنے والے کون ہیں۔ جس کے دل میں انسانیت ہوگی وہ غم حسین منائے گا، جس کے دل میں خدا رسول اور رسول کی محبت ہوگی وہ عزاداری منائے گا۔ عزاداران حسین ہر زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اماموں کو ستایا گیا، امام کے چاہنے والوں کو ستایا گیا، اہل بیت کو ستایا گیا، اہل بیت کے ماننے والوں کو ستایا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی ستایا گیا، اور اتنا ستایا گیا کہ لوگ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں
آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم لوگوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اتنا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کو ستاؤ تمہیں ثواب ملے گا۔ ایسا شکوہ کسی نے کیا؟ لیکن چوتھے امام سے لوگوں نے آ کر کہا مولا ہم لوگوں کو ایسا ستایا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستاؤ تو ثواب ملے گا۔ کسی سے کوئی دشمنی نکالنی ہو تو حکومت میں جا کے کہہ دو ہمارا پڑوسی شیعہ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد دیکھو اس کو کیسے لوٹا جاتا ہے، اسے کیسے زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ مولا ہم لوگوں کو بہت ستایا جا رہا ہے اور یہ ستا کے خوش ہوتے ہیں، سمجھتے بڑا نیک کام کر لیا، بڑی جزا ملنے والی ہے۔ کربلا کو رونے والا مظلوم اپنے چاہنے والے کو کے درد کو یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا کہ جابر جوفی کل مسجد نبوی میں نماز صبح کے بعد آئیے گا۔ آپ نے شکوہ کیا نا کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، زندانوں میں ڈلوایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کل آئیے مسجد نبوی میں نماز صبح کو۔ چوتھے امام نے مشکل کو آسان بنانے کے لیے چاہنے والے کو نماز صبح میں مسجد میں بلایا ہے۔ اگر ہمیں اپنی مشکلوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو ہمیں بھی مسجدوں کو آباد رکھنا ہوگا۔ چوتھے امام نے بتلایا کہ نماز صبح کے بعد مسجد نبوی میں آئیے۔ نماز صبح کے وقت جو ہے جابر جوفی مسجد نبوی میں آئے۔ چوتھے امام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا باقر صندوق سے وہ دھاگا لے کر آ جاؤ جو رسول کی امانت ہے۔ فرزند وہ دھاگا لے کر آیا۔ ایک سائیڈ سے جابر جوفی کو امام نے دھاگے کا ایک سرا دیا اور دوسری جانب سے چوتھے امام نے اس دھاگے کو خود پکڑا۔ جابر جوفی اس سرے پہ ہیں، چوتھے امام اس سرے پہ ہیں، دھاگے کا سرا وہ پکڑے ہوئے، ایک دھاگے کا سرا امام پکڑے ہوئے ہیں۔ امام نے اس دھاگے کو ہلکی سے جنبش دی اور اس کے بعد کہا جابر دھاگا چھوڑ دو۔ جنبش اتنی ہلکی تھی کہ جابر جو وہ سرا پکڑے ہوئے تھے انہیں نہیں پتہ چلا امام نے کیا کیا۔ کہا جابر دھاگا چھوڑ دو۔ انہوں نے دھاگا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے فرزند رسول ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا کیا؟ ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، کیا کیا آپ نے؟ امام نے فرمایا جابر آپ ہیں مسجد نبوی میں، یہاں نہیں پتہ چلے گا۔ ہم نے دھاگے کو جو جنبش دی ہے وہ بھی ہلکی سی، اتنی ہلکی جنبش تھی کہ آپ اس سرے میں پکڑے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا ہم نے کیا کیا ہے۔ جابر اگر اس جنبش کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد سے باہر نکل کر دیکھو۔ جابر جوفی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو دیکھا مدینے میں ہلچل برپا ہے، زلزلہ ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں میدان کی جانب، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے شیعوں کو بہت ستایا ہے لہذا یہ عذاب الہی آ گیا ہے، ہم لوگوں نے علی والوں کو بہت ستایا ایسا لگتا ہے عذاب الہی آ گیا۔ سب اپنے گھروں سے مال اور اسباب کو چھوڑ کے میدان کی جانب بھاگ رہے ہیں اور ہر بندہ تائب ہے، توبہ کر رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ ہمارے ستانے کی وجہ سے آیا
آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے علی والوں کو سدایا ہے، اس لیے یہ عذاب الہی آیا ہے۔ توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ جابر دوڑے ہوئے آئے گا، فرزند رسول غضب ہو گیا۔ یہاں تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا چلا، باہر تو کوہرام برپا ہے، قیامت برپا ہے، لوگ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ امام نے کہا جابر یہ دھاگے کی ہلکی سی جنبش کا اثر ہے، یہ دھاگے کی جنبش، ہلکی سی جنبش کا اثر ہے۔ اے جابر ہم چاہیں تو آج قیامت آ جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے، یہ آج تمہارے کہنے پہ ہلکی سی جنبش دی ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، ہاں امام کو چاہنے والوں کا غم لگتا تھا، امام چاہنے والوں کے غم کو سن کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اشکبار ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ چاہنے والا وہی ہے جو امام کے چاہنے والوں کے دکھ درد میں بھی شریک ہو۔ ہم فرش ادائے حسین پہ آئے ہیں، مولا حسین پہ رو رہے ہیں، تو مولا حسین کے چاہنے والوں کے ایک دکھ درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، یہ عزاداری کا معیار بڑھے گا۔ آپ جس مظلوم کربلا کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس امام کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اس کی پشت جو ہے گھٹوں کے نشان یوں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں غریبوں کی مدد کے لیے جایا کرتا تھا۔ چوتھے امام کا تذکرہ آیا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں۔ ایک بندہ مومن نے جو ہے اپنی بیٹی کے شفایابی کے لیے آپ حضرات سے دعا کی گزارش کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہیے گا۔ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت بیمار ہوں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ ایک دوسروں کے غم میں شریک ہونا یہ انسانیت ہے، یہی حسینیت ہے۔ مظلوم کربلا جو نکلے ہیں کربلا کے لیے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ امت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، یہ مومنین کے ایمان اور عقیدے اور جذبے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، یہ انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور آج جس امام کا غم منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، وہ امام بھی لوگوں کا ہمدرد رہا ہے۔ واقعہ ہم نے سنایا کہ اگر چاہنے والوں نے کہا مولا ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، امام روتے تھے۔ مولا کی پشت پہ نشانات ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ جس نے اپنے بابا کو بھوکا و پیاسا دیکھا ہو، اب کربلا کے میدان میں اس عالم میں دیکھا ہو کہ عجب نہیں سجاد کی روح پرواز کر جاتی، اور بیماری کی اس عالم سے گزرا ہو کہ کربلا میں کیا ہوا پتہ نہیں، خود سے جلتے ہوئے خیمے سے نکل نہیں سکے، خود سے بابا سے جدا نہیں ہو سکے، خود سے رخصت نہیں ہو سکے۔ یہ چوتھے امام کا جو غم منا رہے ہیں، یہ ہمارا وہ امام ہے جسے امام حسین نے ایک امانت دی تھی، اور وہ امانت تھی کہ بیٹا سجاد جب ہمارے چاہنے والوں سے ملنا تو میرا سلام پہنچائے۔ آئیے سب مل کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ اے میرے مولا، آپ نے ہمیں سلام کیا تھا عالم غربت میں، بھوک و پیاس کے عالم میں، لاشیں اٹھانے کے بعد، امتحان دینے کے بعد، اے مولا وہ سلام ہم تک پہنچ چکا۔ اے مولا ہم آپ کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے عزادارو، سید سجاد کا غم منانے والوں، سید سجاد اگر روتے تھے تو کربلا کو یاد کر کے نہیں روئے۔ ہم اور آپ تو کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم اور آپ تو اکبر کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم اور آپ قاسم کی لاش کے ٹکڑے یاد کر کے روتے ہیں، ہم اور آپ اصغر کے گلے پہ تیر حرملہ کو لگنے پہ روتے ہیں، ہم اور آپ عباس کے شانے کو یاد کر کے روتے ہیں۔ لیکن سجاد جب بھی رویا تو شام کو یاد کر کے رویا، کربلا والوں کی بھوک و پیاس کو یاد کر کے رویا۔ عزادارو، یہی تو وہ غم تھا جس کو
ہمارا اور آپ کا امام جو غیبت کی زندگی میں ہے وہ بھی روتا ہے اور فرماتا ہے اے جد مظلوم آپ پہ میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک عالم نے خواب میں دیکھا، امام سے ملاقات ہوئی، فرمایا مولا آپ فرماتے ہیں میں اپنے جد مظلوم پہ خون کے آنسو روتا ہوں، مولا وہ کون سی اذیت ہے؟ مولا کیا آپ بعض کے شانے آپ کو خون دلاتے ہیں؟ امام زمان فرماتے ہیں نہیں عالم۔ مولا کیا علی اکبر کا سینہ خون کا آنسو رلاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں عالم۔ مولا کیا علی اصغر کا گلا خون کے آنسو رلاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں عالم۔ وہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے، عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے، قاسم ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ عالم طلب کے کہتا ہے اے مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ آخری امام نے کہا چوتھے امام جس کو یاد کر کے روتے رہے وہی مصیبت ہمیں بھی رلا رہی ہے۔ عابد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ان ہتھکڑیوں کی وجہ سے سید سجاد نہیں روئے۔ عابد کے گلے میں توق خاردار تھا، یہ توق سید سجاد کو نہ رلا سکا، لیکن نامحرموں کے مجمع میں بازار شام سے سجاد کا گزارا جانا، بیویوں کا بے مخنو چادر آنا، یہ وہ مصیبت تھی جو سجاد کو رلاتی رہی۔ بس ہزاروں 2 منٹ تابوت وہیں رکھیے گا، 1 منٹ اور پڑھنا ہے۔ اے سجاد کا ماتم کرنے والوں، اے سجاد کی ہتھکڑی کو یاد کرنے والوں، اے سجاد کی بیڑی کو یاد کرنے والوں، اے مولا سجاد کے 35 سال زندگی پہ رونے والوں، سجاد دنیا سے گئے، بقیع میں دفن کر دیے گئے۔ اے مولا حسین آپ کو کربلا میں پامال کیا گیا لیکن آج لوگ عالی شان ہے۔ اے مولا عباس آپ کے شانوں کو جدا کیا گیا، آج لوگ عالی شان ہے۔ اے مولا سارے لوگ عالی شان ہے لیکن سجاد کا مزار کربلا کے میدان میں نہ دیکھو، جنت البقیع کی ویرانی میں آ کے دیکھو کہ آج بھی ویران ہے۔